آبنائے ہرمز ایک بار پھر اس مقام پہ آ کھڑی ہوئی ہے جہاں سمندری راستہ کم اور عالمی اعصاب کی جنگ زیادہ نظر آنے لگی۔ ایران کی جانب سے یورپی جنگی جہازوں کو دی جانے والی کھلی وارننگ نے صورتحال کو صرف امریکہ تک محدود رکھنے کی بجائے ایک وسیع عسکری دائرے میں دھکیل دیا ہے، جہاں اب لندن اور پیرس بھی براہ راست مخاطب ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک تنگ سمندری گزرگاہ عالمی توانائی، تجارت اور طاقت کے توازن کا سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ بنتی جا رہی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر فرانس یا یونائٹڈ کنگڈم کے جنگی بحری جہاز آبنائے ہرمز میں امریکی کارروائیوں کے ساتھ تعاون کے لیے داخل ہوئے تو ایرانی مسلح افواج فوری اور فیصلہ کن رد عمل دے گی۔ یہ بیان ایک سفارتی دھمکی نہیں بلکہ اس پورے بحران کے دائرہ کار میں ممکنہ توسیع کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک کشیدگی زیادہ تر ایران اور امریکہ کے درمیان دکھائی دے رہی تھی، مگر اب تہران یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر یورپی بحری قوتیں بھی امریکی مشن کا حصہ بنی تو انہیں الگ فریق نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہاں غیر قانونی امریکی اقدامات کی اصطلاح بھی اہم ہے۔ ایران مسلسل یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی نگرانی یا وہاں غیر ملکی عسکری مداخلت بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ تہران کا دعویٰ ہے کہ اس آبی راستے کی سلامتی خطے کے ممالک کی ذمہ داری ہے، نہ کہ بیرونی طاقتوں کی۔ اصل میں ایران کو سب سے بڑا خدشہ اس بات کا ہے کہ امریکہ سمندری تحفظ کے نام پہ ایک ایسا بین الاقوامی اتحاد کھڑا کرنا چاہتا ہے جو عملی طور پہ ایرانی بحری نقل و حرکت کو محدود کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ تہران اب پہلے سے زیادہ سخت زبان استعمال کر رہا ہے تاکہ یورپی ممالک امریکی اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے نتائج پہ غور کریں۔ تو یہاں فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ دونوں ممالک خطے میں بحری موجودگی رکھتے ہیں اور ماضی میں بھی خلیجی آبی راستوں کے تحفظ کے لیے مختلف مشنز میں حصہ لے چکے ہیں۔ اگر وہ اس بار بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایران اسے صرف سفارتی حمایت نہیں بلکہ عملی عسکری شمولیت تصور کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی سپلائی کی سب سے اہم شریانوں میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا کے تیل اور گیس کی بڑی مقدار کا اسی راستے سے گزر ہے، یعنی یہاں کسی بھی قسم کی بحری جھڑپ یا عسکری غلط اندازہ عالمی منڈی اور تیل کی قیمتوں اور بین الاقوامی تجارت کو براہ راست متاثر کر سکتا ہے، اور دنیا نے اس وقت ہو کے بھی دیکھ لیا۔ ایران کی حالیہ حکمت عملی میں ایک واضح تبدیلی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے تہران زیادہ تر امریکی موجودگی پہ تنقید کرتا تھا، مگر اب وہ ممکنہ اتحادیوں کو بھی براہ راست نشانے پہ لا رہا ہے۔ اس کا مقصد شاید یہ تاثر دینا ہے کہ اگر جنگ یا تصادم بڑھتا ہے تو اس کا دائرہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب خطے میں پہلے ہی جنگی بحری جہاز، ڈرون، نگرانی، فضائی گشت، تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت شدید دباؤ میں۔ اس لیے بعد تجزیہ کار اسے ڈیٹرننس میسج یعنی روک تھام کے لیے دیا گیا سخت پیغام قرار دے رہے ہیں۔ یعنی ایران یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے خلاف بحری دباؤ بڑھایا گیا تو وہ صرف دفاعی موقف اختیار نہیں کرے گا بلکہ جواب بھی دے گا۔ اور شاید اس وقت کی سب سے بڑی تشویش ہے کیونکہ جب عالمی طاقتیں ایک تنگ سمندری راستے میں آمنے سامنے کھڑی ہوں، جنگی بیانات روزانہ سخت ہوتے جا رہے ہوں، ہر فریق دوسروں کے ارادوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، تو کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بحری حرکت بھی بڑے تصادم کا آغاز بن جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آبنائے ہرمز صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ایک عسکری تنازع نہیں رہی بلکہ اب یہ عالمی معیشت، توانائی کی سیاست، بحری راستوں کی آزادی اور عالمی طاقتوں کے مستقبل کے اثر و رسوخ کی جنگ بنتی جا رہی ہے۔ کیونکہ سوال اب صرف یہ نہیں ہے کہ ایران کس کو دھمکی دے رہا ہے، سوال یہ کہ آخر دنیا کی بڑی طاقتیں اس تنگ سمندری راستے پر اتنی بے چین کیوں ہیں؟ آخر کیوں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اس کے اتحادی مسلسل اس خطے میں اپنی بحری موجودگی بڑھا رہے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، اب تک اس کشیدگی نے دنیا کو معاشی طور پہ کتنا نقصان پہنچا دیا؟ اصل میں آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی کی شہرگ ہے۔ روزانہ تقریباً 1,70,00,000 سے 2 کروڑ بیرل تیل اسی راستے سے گزرتا تھا، یعنی دنیا کی سمندری تیل سپلائی کا 20%۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کی مائع قدرتی گیس یعنی LNG کی بہت بڑی مقدار یہی راستہ استعمال کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ایران آبنائے ہرمز بند کرنے یا اس پر دباؤ بڑھانے کی بات کرتا ہے تو صرف خطہ نہیں، پوری عالمی معیشت لرزتی ہے۔ تو اصل خوف صرف جنگ کا نہیں، توانائی کے بہاؤ کے رک جانے کا، کیونکہ اگر چند دن کے لیے بھی اس راستے میں رکاوٹ پیدا ہو تو ایشیا، یورپ اور حتیٰ کہ امریکہ کی منڈیوں میں بھی تیل کی قیمتیں اچانک اوپر چلی جاتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ $122 فی بیرل تک گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی طاقتیں اس راستے کو فریڈم آف نیویگیشن یعنی آزاد بحری نقل و حرکت کا مسئلہ قرار دیتی ہے۔ ان کے نزدیک اگر ایران اس راستے پر عملی کنٹرول مستقبل میں بھی حاصل کرتا ہے تو وہ کسی بھی وقت عالمی توانائی منڈی کو یرغمال بنا دے گا۔ اسی لیے امریکہ برسوں سے خلیج میں مستقل بحری موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی 5th فلیٹ بحرین میں موجود ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے جنگی جہاز بھی مختلف اوقات میں خلیجی مشنز کا حصہ بنتے رہے۔ بظاہر یہ سب تجارتی جہازوں کے تحفظ کے نام پہ کیا جاتا ہے، مگر ایران اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ تہران کے نزدیک یہ سب دراصل اس کے گرد عسکری گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی
آبنائے ہرمز میں مسلسل بحری طاقت دکھاتے رہیں گے تو پھر ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اسی لیے تہران نے گزشتہ برسوں میں اپنی بحری حکمت عملی مکمل طور پہ بدل دی۔ اب ایران روایتی بڑی بحری طاقت بننے کی بجائے سمیٹرک نیول وارفیئر پہ توجہ دے رہا ہے۔ چھوٹی مگر تیز رفتار کشتیاں، ساحل سے داغے جانے والے میزائل، بارودی بحری سرنگیں، ڈرون نگرانی، اچانک حملوں کی صلاحیت، یہی اس نے آزمائی ہے اب کی ناکہ بندی میں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے مغربی ممالک کو پریشان کر رکھا ہے۔ کیونکہ آبنائے ہرمز بہت تنگ راستہ ہے، بعض مقامات پہ اس کی گزرگاہ صرف چند کلومیٹر تک ہے۔ اگر ایران یہاں کسی ٹینکر پہ حملہ کر دے، بارودی سرنگ بچھا دے یا دو جنگی جہاز آمنے سامنے آ جائیں تو پورا راستہ چند گھنٹوں میں بند ہو سکتا ہے۔ اسی خوف نے عالمی شپنگ انڈسٹری کو پہلے ہی نقصان پہنچانا شروع کیا۔ گزشتہ مہینوں میں کئی بحری انشورنس کمپنیز نے خلیجی راستوں کے لیے اپنے رسک پریمیم میں اضافہ کیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق کچھ آئل ٹینکرز کے انشورنس اخراجات میں 30 سے 40% تک اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جنگ کے خدشے نے ہی تیل کی ترسیل کو مہنگا کیا، اور پھر جب مکمل جنگ شروع ہوئی تو اس کے نتائج کیا بھگتے وہ بھی سب نے دیکھ لیے۔ صرف شپنگ سیکٹر نہیں، عالمی منڈیوں نے بھی اس کشیدگی کا اثر محسوس کیا۔ جب بھی آبنائے ہرمز میں تناؤ بڑھا، برنٹ کروڈ آئل کی قیمتوں میں فوری اتار چڑھاؤ آیا۔ بعض اوقات صرف ایک ایرانی بیان اور ایک امریکی بحری نقل و حرکت کی خبر پہ ہی عالمی تیل کی قیمتیں کئی ڈالر اوپر چلی گئیں۔ اس کا براہ راست اثر ترقی پذیر ممالک پہ پڑا، کیونکہ پہلے ہی مہنگی توانائی، کرنسی دباؤ اور درآمدی بل کے بحران سے وہ گزر رہے تھے۔ تو یہاں ایک اور پہلو سامنے آیا کہ امریکہ اور یورپی طاقتیں صرف تیل کے لیے پریشان نہیں بلکہ ایک جغرافیائی کنٹرول کے مسئلے سے بھی خوفزدہ ہیں کہ اگر ایران آبنائے ہرمز پہ مستقل دباؤ ڈالنے کی صلاحیت کو کامیابی سے استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تہران صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ عالمی معیشت کو متاثر کرنے والا اسٹریٹجک کھلاڑی بن چکا ہے۔ اور یہی وہ منظرنامہ ہے جسے واشنگٹن کسی صورت قبول نہیں کرنا چاہتا اور بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہتا۔ اسی لیے اس نے گزشتہ چند برسوں میں متبادل راستوں پر بھی کام کیا۔ سعودی عرب نے مشرقی تیل پائپ لائنوں کو بڑھانے کی کوشش کی تاکہ کچھ تیل آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر بحیرہ احمر تک پہنچایا جا سکے۔ یو اے ای نے بھی فجیرہ پائپ لائن کے ذریعے جزوی متبادل راستہ اپنایا، اور یہ وہی فجیرہ ہے جہاں پہ پچھلے دنوں پہ حملہ ہوا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام راستے بھی مکمل طور پہ آبنائے ہرمز کا متبادل نہیں بن سکے۔ دنیا اب بھی بڑے حد تک اس راستے پہ انحصار کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب مغربی ممالک پہرا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایران اس راستے کو بند یا کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر عالمی مارکیٹ کو یہ یقین ہو جائے کہ ایران مستقل آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے تو صرف اسی نفسیاتی دباؤ سے عالمی معیشت ہلتی رہے گی۔ اسی لیے امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی بحری موجودگی کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عالمی تجارت ایران کی مرضی پر منحصر نہیں رہے گی، مگر ایران بھی جانتا ہے کہ یہی اس کا سب سے بڑا اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ تہران کے پاس شاید امریکہ جیسی عالمی بحری طاقت مستقبل میں بھی نہ بن سکے، مگر وہ جانتا ہے کہ ایک تنگ سمندری راستے میں بڑی جنگی طاقتوں کو الجھانا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران بار بار فوری اور فیصلہ کن رد عمل جیسی زبان استعمال کر رہا ہے، اور اب تک اس بحران کے باعث عالمی معیشت کو کھربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ شپنگ لائنز لاگت بڑھی ہے، انشورنس مہنگی ہوئی ہے، تیل کی قیمتوں میں غیر یقینی پیدا ہوئی ہے، سرمایہ کاروں نے توانائی مارکیٹس میں رسک بڑھا دیا ہے، کئی ایشیائی ممالک نے اضافی تیل ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ کسی ممکنہ رکاوٹ کی صورت میں بحران سے بچ سکیں۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا، بھارت جیسے بڑے درآمد کنندگان کے لیے صورتحال خاص طور پہ خطرناک ہو گئی کہ ان کی معیشتوں کا بڑا حصہ خلیجی تیل پہ منحصر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ممالک بظاہر غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پس پردہ مسلسل یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے۔ اب اس پورے بحران کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ غلطی کی گنجائش بہت کم ہے۔ ایک ڈرون کی غلط شناخت، ایک جنگی جہاز کی غیر متوقع حرکت، ایک انتباہی فائر، اور پھر حالات چند گھنٹوں میں قابو سے باہر۔ کیونکہ جب بحری طاقتیں اعصاب کی جنگ میں داخل ہو گئیں تو اکثر اصل جنگ گولی چلنے سے پہلے شروع ہوگی، اور ہم نے ہوتی دیکھی ہے۔ اب کی بات اس کے نتائج کیا رہتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔